اگر میں اس بات کا کر رہا ہوں کہ ڈیزائن کے اندر یہ ساری چیزیں جو ہیں، بعض چیزیں انسان کو معلوم ہوتی ہیں، بعض چیزیں نہیں معلوم ہوتی، تو یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں۔ میں ہمیشہ زندگی بھر سوچتا رہا ہوں، دیکھیے آدمی کی خواہش ہوتی ہے کہ میں یہ نہیں کرتا تو کیا کرتا، تو دیر آر فیسینیشنز ان ایوری فیلڈ۔ سو فار لانگ ٹائم آئی تھاٹ کہ اگر بنتا، کیونکہ وہ انٹلیکٹ کو بڑا اسٹیمولیٹ کرتی ہے۔ وین آئی واز ان انٹرمیڈیٹ، تو میرے پرنسپل نے میرے والد صاحب کو بلایا کہ یہ بایولوجی میں چلا گیا ہے، اس کا دماغ میتھس اور فزکس میں بہت اچھا ہے، تو میں آپ کو انکریج کرنا چاہتا ہوں کہ یہ میتھس اور فزکس کی طرف جائے اور انجینئرنگ کی طرف جائے۔ دیٹ آئی ریفیوزڈ۔ تو اگر میں یہ فیشن اور ڈیزائن اور آرکیٹیکچر اور آرٹ، یہ ایسی چیز ہے جو مجھے آج بھی فیسینیٹ کرتی ہے کہ اگر میں یہ نہیں ہوتا تو یہ ہوتا، تو یہ کر رہا ہوتا۔ خوبصورتی اس میں بڑی ہے، اس میں ایک کمیونیکیشن ہے، اس میں جو انسان تخلیق کرتا ہے اپنے ہاتھوں سے یا اپنے خیالات سے، وہ دوسروں کو متاثر کرنے کی کوشش کرتا ہے، چاہے وہ خوبصورتی کے اعتبار سے ہو، چاہے وہ آئیڈیاز کے اعتبار سے ہو۔ اور یہ آرٹ، خوبصورتی، آرکیٹیکچر، فیشن، ڈیزائن، یہ سب ملے جلے سے فیلڈز ہیں جس کے اندر ہر چیز جو ہے وہ فیسینیٹ کرتی ہے، اور آپ لوگوں کے لیے پوری دنیا کھلی ہوئی ہے اس حوالے سے۔ اور مجھے اتنا فیسینیشن ہے آرٹ، آرکیٹیکچر اور فیشن اور ڈیزائن سے، اور جو ایک خوبصورت فار ایگزامپل ایڈورٹیزمنٹ بن جاتا ہے، بہت عرصہ، سالوں یاد رہتا ہے۔ اور یہ آپ جب باہر جائیں گے تو آپ سے کچھ، آپ میں سے بچے ایسے ہوں گے جو ایڈورٹیزمنٹ فیلڈ کے اندر اور آئیڈیاز کے اندر ٹو اٹریکٹ ہیومن اٹینشن، وہ مجھے آج تک یاد ہے کہ ایک سوٹ کیس بنانے والی کمپنی، یہ 70s کے ایک ایڈورٹیزمنٹ کی بات کر رہا ہوں، when I went to do my masters for the first time to Michigan، تو وہاں پر ایک سوٹ کیس بنانے والی کمپنی نے ایک ایڈ دیا، اور وہ آج تک یاد ہے، دیکھو کتنی پرانے، 50 سال ہو گئے نا، I still remember۔ اس کے اندر اس نے یہ دکھایا کہ تمہیں معلوم ہے جب تم اپنا سوٹ کیس ایئر لائن میں چیک ان کرتے ہو تو کیا ہوتا ہے۔ پھر انہوں نے کہا ہے بیہائنڈ دا سین یہ ہوتا ہے کہ ایک ہاتھی اس کے اوپر پیر رکھتا ہے، ایک آدمی اس کے اوپر کودتا ہے، کوئی اٹھا کر پھینکتا ہے، اور ہمارا سوٹ کیس جو یہ ساری چیزیں برداشت کر سکتا ہے۔ تو دیٹ سمپل آئیڈیا رجسٹرڈ ان مائی مائنڈ۔ اور بہت سارے ایڈورٹیزمنٹس، آپ کے ہاں تو کلاسیں ہوتی ہوں گی باقاعدہ جو اس چیز پر بات کرتی ہوں کہ کون سا چیز اٹریکٹ کر جاتی ہے انسان کو، پھر ریپیٹیشن شاید اتنا اٹریکٹ نہیں کرے۔ اسی حوالے سے زبان کے اندر، اور جو آرٹ آپ زبان کے ذریعے بھی کریں گے، یعنی کبھی کبھی تو ریپیٹیشن آپ دیکھتے ہیں، ایڈورٹیزمنٹس ریپیٹ کیے جاتے ہیں بار بار تاکہ وہ فریز رجسٹر ہو جائے۔ فریز میں چارم نہیں ہوتا، مگر پیسے کی ریپیٹیشن سے وہ رجسٹر بھی کرا لیا جاتا ہے۔ بعض فریزز میں چارم ہوتا ہے، اور اسی کا ایک ایکسٹینشن پوئٹری ہے، اور اسی کو کوئی آدمی دیکھے کہ کیا چیز ہے اور اس چیز کے اعتبار سے متاثر ہو۔ تو مجھے یاد ہے، آپ نے گاؤدی کا نام سنا ہوگا، بڑا فیمس آرکیٹیکٹ ہے، اسپینش آرکیٹیکٹ تھا، اور اف یو گو ٹو بارسلونا تو ایک عجیب سی بات ہے کہ اب تو ہم ہوائی جہاز پہ سفر کرتے ہیں تو جب لینڈ کر رہے ہوتے ہیں تو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ چھتیں کیسی ہیں، اس کو یہ فلیٹ چارملیس چھتیں۔ تو اف یو گو ٹو بارسلونا یو کین گیٹ اے اسپیشل ٹور کہ وہ چھتوں کے اندر اس نے کیا چیز ایڈ کی تاکہ اٹریکشن ہو جائے۔ اب یہ کہ سب لوگ اوپر سے تو نہیں دیکھ پاتے، مگر خاص طور پر اس نے ایک زاویے سے کسی چیز کو دیکھا اور اس کو ماڈیفائی کرنے کی کوشش کی۔ آپ کا انسٹیٹیوشن، وجیہہ بھی مجھے بتا رہی تھیں، اینڈ آئی ایم اویئر، آپ کا انسٹیٹیوشن بنا تو اس معنی کر کے بنا کہ پاکستان کی چیزوں کو ویلیو ایڈیشن کیا جائے، ہر چیز کو مارکیٹ کے اندر ویلیو ایڈیشن کیا جائے۔ آپ کو ایک سٹرینج بات بتاؤں کہ ویلیو ایڈیشن کس طرح سے، یو ول بی سرپرائز ان ڈفرنٹ اینگلز آف سوسائٹی۔ جب یہ کنزمپشن کا ایرا آیا جو آج بھی چل رہا ہے، اس کے اندر پرفیکشن ہر چیز کے اندر کوشش کی گئی، اور قدرت کے اندر وہ پرفیکشن نہیں ہے۔ آدمی آرکیٹیکچر میں تو لا سکتا ہے، جیسے مثال دوں آپ کو کہ اف یو گو ٹو ورسائز ان پیرس، تو جو خوبصورت پیلس ہے، تو کیتھرین، ناٹ کیتھرین دا گریٹ بٹ کیتھرین جو رشیا میں شادی ہو کر فرام یورپ گئی، رشین زار کی بیوی بنی،
تو اس نے ورسائلز کو ایگزیکٹلی کاپی کیا، وہ پیلس جو سینٹ پیٹرز برگ میں بنائی گئی. تو کبھی کبھی بالکل ایگزیکٹلی کاپی کرنے کی کوشش کی، تو کبھی کبھی انسان کاپی کرتا ہے اور کبھی کبھی وہ اوریجنل آئیڈیاز کے اعتبار سے آگے بڑھتا جاتا ہے. تو ہم نے سوچا، یہ میں آپ سے ذکر کر رہا تھا کہ دنیا جب کنزمپشن ایج میں آئی تو کیا کیا، تو پھلوں کے اعتبار سے یہ کیا کہ جناب اگر اف یو گو ٹو یورپ تو اگر کیلے ہیں تو ایک ہی سائز کے بغیر داغ کے، اور داغ والے کیلوں کا کیا ہوتا ہے، دے یوز ٹو ڈسٹروائے اٹ. اب انہوں نے یہ کیا کہ الگ مارکیٹس بنانے لگے کہ کیونکہ اس کے کوالٹی کے اعتبار سے تو وہ ٹھیک ہے نا، اپیئرنس کے اعتبار سے وہ قدرت کے اندر تو ویرائٹی ہوتی ہے نا، انسان بھی چھوٹے بڑے ہر رنگ اور شکل کے انسان بھی ہوتے ہیں، تو اس کو انہوں نے کیا. تو جب ہم نے یہ آم کا سیزن آیا تو ہم نے سوچا کہ پاکستان کے آم کی بہترین مارکیٹنگ یہ ہوگی کہ ہائیسٹ فورم آف ڈیسیشن میکرز، بادشاہ، پرنسز، پرائم منسٹرز اور پریسیڈنٹس کے یہاں یہ بھیجے جائیں. تو جب ہم نے بلایا آم پروڈیوسرز کو تو ہم نے پوچھا، ہم نے ان سے یہ کہا کہ تمہاری ایکسپورٹ کو ہم بہتر کرنا چاہتے ہیں. اچھا آپ کوئی اور چیز بھیجیے، یہ سستی چیز اور یہ جہاں جائے گی لوگ کھائیں گے ضرور، اور کھائیں گے تو ایک ڈسکشن کا موضوع بنے گا. تو دیٹ واز دا وے آئی وانٹیڈ ٹو مارکیٹ آم. تو جب ہم نے ان کو بلایا مینگو ایکسپورٹرز کو، تو مینگو ایکسپورٹرز نے کہا کہ صاحب ہمارے ساتھ کچھ چند چیزیں پرسیپشن کی پرابلمیٹک ہیں. تو آئی ایم جسٹ ٹیلنگ یو کہ وین یو گو ان ٹو ڈیزائن اینڈ فیشن اینڈ پشنگ یور پروڈکٹس یو ول بی سرپرائز ایٹ ہاؤ ڈفرینٹ سوسائٹیز لک ایٹ ڈفرینٹ تھنگس. تو انہوں نے کہا کہ جی نمبر ایک تو یہ کہ جو پیکیجنگ ہے لوگ یہ چاہتے ہیں کہ بالکل بلیمش لیس آم ہو، نمبر 1. نمبر 2 اس پیکیج کے اندر سب ایک سائز کے آم ہو. نمبر 3 اس پیکیج کے اندر سارے آموں کا رنگ ایک سا ہو. اور نمبر 4 یہ کہ ذرا سے اس میں اورنجش یا پلاہٹ زیادہ ہو. یہ جو پھیکے رنگ کے آم ہیں یہ لوگ صرف رنگ کی وجہ سے بھی پسند نہیں کرتے. 5ویں کہ مٹھاس کم ہو. بہت ساری چیزیں تو ہم پوری کر سکتے ہیں مٹھاس کے حوالے سے. کرغزستان کے اندر ایمبیسڈر صاحب نے بازار کے اندر پھر پاکستانی ایمبیسڈر نے بازار کے اندر آم رکھے، لوگوں کو کھانے کا طریقہ بتایا. لوگوں نے کہا، کسی نے کہا کہ بہت میٹھا ہے، کسی نے پکڑ کر کہا کہ اس کو کھائیں گے کیسے. تو لہٰذا میں صرف آپ کے سامنے یہ بات رکھ رہا تھا کہ یہ جو کمیونیکیشن ہے اس کا آرٹ کہ لوگوں کو کیا پسند آئے، کیا لوگ خریدیں. فیشن ڈیزائن کے اعتبار سے بھی آپ دیکھتے ہیں کہ کپڑوں کے اندر ویلیو ایڈیشن کتنا ہو جاتا ہے. ٹریمینڈس ویری. آئی واز سرپرائزڈ بائی دا فیکٹ کہ مائی وائف اینڈ مائی ڈاٹر ان لا اینڈ مائی ڈاٹرز جب وہ فیشن کے اعتبار سے بیگز کا ڈسکشن کرتے تھے تو میں پوچھتا تھا کتنے کا بیگ ہوگا. آخر کتنے کا ہو سکتا ہے، اس کے اندر ویلیو کیا ہے. میں کہا نہیں بہت لانگ لاسٹنگ ہے. میں نے کہا یار 10 خرید لینا. اب آپ امیجن کریں کہ اس کے اندر جتنی بھی ویلیو ہوگی مگر یو آر ناٹ پیئنگ فار دیٹ ویلیو، یو آر پیئنگ فار اے برانڈ. تو یہ ایک برانڈ ریکگنیشن ایک نئی سائنس بنی پچھلے 40-50 سال میں، 100 سال میں. اور وہ برانڈس کے اعتبار سے دا سوئس ایمبیسڈر واز ٹیلنگ می ویری امپورٹنٹلی کہ دیکھو گھڑی جو ہے نا اب اتنی کامن ہو گئی، ہر چیز میں ٹیلی فون میں وقت موجود ہے، ہر چیز میں وقت موجود ہے، بڑا ایکوریٹ وقت موجود ہے. وہ زمانہ بھی گیا کہ صبح فجر کے لیے اٹھنے کے لیے یا روزہ رکھنے کے لیے آدمی الارم لگاتا تھا. اب ایوری تھنگ از دیر ان دیٹ ٹیلی فون. Maybe that telephone won't be there tomorrow, there may be other appliances. تو انہوں نے کہا جی گھڑی ختم ہو رہی ہے. ہم سوئٹزرلینڈ میں برانڈنگ کے اعتبار سے بیچ رہے ہیں، کوشش کیے جا رہے ہیں، کچھ عرصہ اور چل جائے گی ہماری برانڈنگ اور رولیکس اور یہ ساری چیزیں اور اس کے اندر ہمارا اسکلز کچھ عرصہ اور چلے جائیں گی. بٹ وی ہیو ٹو لک ایٹ ادر اپارچونیٹیز. تو لہٰذا میں بچوں کو آپ کو مبارکباد دیتا ہوں. I was asking the Vice Chancellor کہ what is the proportion of girls joining this institution. تو پتہ چلا کہ 70% are girls. I don't know where the boys go because every institution I go to
Every university I go to, the proportion of girls is about 70%. تو یہ اناملی بچوں آپ دور کریں. کیا دور کریں کہ اب جب میں سوسائٹی میں تو دیکھتا ہوں جیسے آپ لوگ 70% ہیں. اب جب فیشن انڈسٹری میں جاؤں گا یا اسپتالوں میں جاؤں گا یا انجینئرنگ کے ان اداروں میں جاؤں گا جہاں پر مجھے لوگ انجینئرز نظر آئیں گے, تو وہاں پر تعداد مردوں کی 70-30 ہوگی, الٹا ہو جائے گا. So this is something very, very dear to my heart. What is dear to my heart? That woman involvement in working society کے لیے جو ایڈجسٹمنٹس ضروری ہیں وہ سوسائٹی کو کرنے چاہیے. دیکھو مغرب سے ہر چیز سیکھنے کی ہمیں ضرورت نہیں ہے, ہماری اپنی خواہشات ہیں. اسلام نے عورتوں کو وراثت کے اندر جو مقام دیا آج سے 1400 سال پہلے, وہ یورپ نے تو 200 سال پہلے دیا. تو لہٰذا آؤٹ سائڈ وی ہیو ٹو لک ان سائڈ. عورت کو فنکشنل سوسائٹی کے اندر اس کا انوالومنٹ, اس کی فزیولوجیکل حصہ ان چائلڈ ریئرنگ اینڈ چائلڈ پروڈکشن, اس کے باوجود سوسائٹی کو ایڈجسٹیبل ہونا چاہیے. میں نے اپنی بچیاں جب ڈینٹسٹری میں جانا چاہتی تھیں تو میں نے کہا کہ یار صرف ڈینٹسٹری کے علاوہ بھی بہت سارے پیشے ہیں. But one of my daughters said that it is easier because I can have flexible time. I don't have to work 8 to 5. I have flexible time and I can do a lot and continue despite the fact کہ child rearing کے اندر وقت لگے. مگر انڈسٹری کے اندر بھی from the employer side and from the government side it has to be set up in a manner کہ جس کے اندر اگر عورت کچھ دنوں کے لیے ہٹے تو واپس آئے تو she should be welcomed back and she should not feel کہ دنیا آگے نکل گئی اور میں پیچھے رہ گئی. اچھا یہ چیزیں ہم کو سوچنی پڑیں گی, یہ چیزیں ڈیلیبریٹلی سوسائٹی کے اندر اپنے آپ کو چینج کرنا پڑے گا. اور پھر کتنا انویسٹمنٹ ہوتا ہے آپ کے اوپر, آپ کے ماں باپ کا انویسٹمنٹ ہے, آپ کے اوپر معاشرے کا انویسٹمنٹ ہے, آپ کے اوپر پاکستان کا انویسٹمنٹ ہے. اینڈ اف یو بہت سارے پروفیشنز کے اندر تو یہ ہوتا تھا, ہماری سوسائٹی ہے نا ہر انداز سے سوچتے ہیں, بہت سارے پروفیشنز کے اندر یہ ہوتا تھا کہ اچھی شادیوں کے اعتبار سے وہ پروفیشن پڑھ لینا اچھا تھا, ڈاکٹر بن گئی اچھی شادی ہو جائے گی. بٹ دین جو علم آپ کو ملا, جو آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہوا, اور دیکھو ڈاکٹر بننے مثال کے طور پر اس کے اندر ماں باپ کا انویسٹمنٹ, اس کے اندر سرکار کا انویسٹمنٹ, بیکاز the tuition which is being charged by the سرکار, the tuition which is being charged by from you here does not include the fact کہ اس انسٹیٹیوشن کو کن لوگوں نے بنانے کے اندر بھی انویسٹ کیا اور اپنے انٹلیکٹ سے بڑھایا. تو آپ کے اوپر انویسٹمنٹ ہے دوسروں کا بھی, صرف آپ کا یہ کہہ دینا اور سوچ لینا کہ جی فیس دے دی اینڈ یو ہیو ارنڈ دس, فائن, دیٹ از گڈ, بٹ کیپ ان مائنڈ کہ انویسٹمنٹ اور بھی, اور وہ ضائع ہو جائے, ملک کو اور قوم کو واپس نہ ملے. تو یہ اناملی جو ہے لڑکیوں آپ ذہن میں رکھنا, یو ہیو ٹو کنٹینیو ٹو بی فنکشنل, ناٹ نیسسرلی 8 to 5. اس وقت دنیا بدل گئی ہے, کمیونیکیشن اتنی بدل گئی ہے کہ گھر میں رہتے رہتے آپ دنیا کا کام کر سکتے ہیں. سو مائی میسیج ٹو یو از نمبر 1 از دیٹ. نمبر 2 یہ کہ پاکستان کی ایک یونیکنس ہے جس کے لیے جستجو آپ کرتے رہیں. پاکستان کی یونیکنس اب یہ ہونی چاہیے, بڑی مخیر قوم ہے, دنیا کو نہیں معلوم, بڑی ڈسپلن قوم ہے, دنیا کو نہیں معلوم. آپ نے دیکھ لیا, آپ اپنا انفیریورٹی کمپلیکس دور کر لیں. لوگ کہتے تھے کووڈ کے اندر صرف پاکستان کے لوگ ان پڑھ ہیں, یہ نہیں فالو کریں گے, دنیا کر لے گی. آپ نے دیکھا, آپ نے زیادہ فالو کیا, باقاعدہ وہاں تو جلوس, ہڑتالیں اور پروٹیسٹ ہوتے ہیں ہزاروں کے کہ ہم جی یہ ماسک نہیں پہننا چاہتے. یو آر اے ڈسپلنڈ کنٹری, یو آر اے ڈسپلنڈ پیپل. سو لہٰذا پاکستان ایک نیا پاکستان بنتا جا رہا ہے, جس پاکستان کے اندر قوم تیار ہے. یہ فلنتھروپی, ڈسپلن, ہر اعتبار سے. مجھے تو جس جاتا ہوں لوگ کہتے ہیں ایسا لگتا ہے کہ جیسے حکومت کے اوپر کسی کو کوئی بھروسہ کر رہے ہیں, حکومت کر لے, مگر مخیر حضرات لاہور کے اندر آپ دیکھ لیں اتنے پروجیکٹس ہیں جس کے اندر لوگ اپنی جیبوں کے اندر ہاتھ ڈال کر اپنی ذمہ داری سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو ہم نے ٹھیک کرنا ہے. یہ اسپرٹ I don't find in other countries, and I have visited
South America, North America, Asia, everywhere, Africa. I have not seen that. India, I have not seen that spirit which is there in Pakistan. So therefore, you belong to a unique community. Of course, your area is fashion, design and everything, but there is a brand Pakistan which you are. And that brand has to be promoted. Thanks to your parents to have invested in you, thanks to your country which has invested in you, with dignity, with honesty, with truthfulness. That brand Pakistan is the amanat which this. Thank you, ladies and gentlemen. Bahut shukriya.